میں ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے ڈفرینٹ کلچرز کا دیکھ رہا تھا بھائی ان کے کیا ایجز ہیں, ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو ایک کمیونٹی کا مجھے نظر آیا ویب سائٹ کے اوپر نا, انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی پرابلم ہو, ایشو ہو, تو وہ اس یونیورسل نمبر 1-800 کا دیا ہوا ہے, اس پہ کال کرے تو دیکھیں ہم اس کا مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے کیا وہ کمیونٹی جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو خراب کر رہی ہے, یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈیویجولی مطلب ہر بندہ سر پیر مار رہا ہو, کہ ان کا اگر ایک بچہ ٹورنٹو میں پڑھ رہا ہے تو پوری فیملی کو بخار چڑھا ہوا ہو کہ یار پتہ نہیں وہ کس سال میں ہے, پتہ نہیں وہ اس کی کوئی وہاں پہ لک آفٹر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, تو بچہ تو نوجوان ہے بھائی, اکیلا یہاں پہ ہے. تو کیا ہماری کمیونٹی اس سلسلے میں کوئی سٹیپ لے رہی ہے, لینا چاہیے, یا آپ کے خیال میں اللہ کا تو آسرا بہت بڑا ہے؟ جہاں تک میرا تھوڑا بہت دل میں, کیونکہ مجھے بھی واپس آئے ہوئے 2-3 ہی دن ہوئے ہیں, اور مجاہد بھائی سے میری پرانی دوستی ہے, تو انہوں نے مجھے پہلے بھی بات چیت ہماری رہی ہے, ہمارا ذہن ایک سا ہے, سوچ ایک ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں آپس میں جو کام کریں وہ کمیونٹی کے لیے کریں, اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے یا یہودی. میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا اس چیز میں, کیونکہ میری جو سمجھ میں آئی ہے وہ ہمارے رب نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی تم میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو, یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم فلاں کے ساتھ کرو فلاں سے نہ کرو, نہ ہمارے پیغمبر نے ایسا کیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور کریں, اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کو فکر ہی نہیں ہونا چاہیے یہاں پہنچ کے ان کے پیرنٹس کو کہ ہمارا بچہ کس حال میں ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہی اور شی ہیز بین ٹیکن کیئر آف ویری ویل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ڈیورس یہ ساری چیزیں بہت ہیں. تو ایک واقعہ ہوا تھا, ریڈیو پہ بھی آیا تھا, تو وہ کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا ہماری کمیونٹی سے, وہ لوگ لے گئے اس کو. اور اس کا پھر انٹرویو آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ریئلی ہیپی کہ کوئی تھا یہاں, انسانیت تھی. تو میں بھی اسی کو بلیو کرتا ہوں, جیسے عیدی کرتے تھے, جیسے مدر ٹیریسا کرتی تھی, کہ آپ کو کوئی بڑے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف ایک آپ کا جذبہ ہونا چاہیے اور پیشن ہونا چاہیے, اور آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک بار ٹرسٹ بلڈ ہو گیا پبلک پہ, تو پھر کام بڑے آسان ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ کہیں پہ ٹریپ ہو گیا ہے, کوئی موسم خراب ہو گیا, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنا موسم خراب ہوتا ہے, پھر یا کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, تو کیا وہ خود اگر ارینج کرے اپنے مطلب مسائل کو تو وہ بہتر ہوگا, یا ایک سینٹرل جس سینٹر آف ایکسیلنس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آپ کے پاس ایک مرکزی سینٹرل پوائنٹ ہو جس پہ آپ فون کریں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, تو کون سا زیادہ پریکٹیکل ہے آپ کے خیال میں؟ انڈیویجولی ہاتھ پیر مارنا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, انڈیویجولی ہاتھ پیر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں. پہلا اور پچھلے سوال میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو رہ گئی, وہ یہ تھی کہ آپ نے بات کی تھی یو این نمبر کی, یونیورسل نمبر یا ٹول فری نمبر جسے کہتے ہیں, وہ آپ کا ہمارا مسٹ ہے, وہ میرے پاس وہاں بھی ہے جو میں اپنا کام کرتا ہوں. تو رات کے 3 بجے بھی اگر کسی کو دنیا کے کسی حصے میں پرابلم ہو, کسی بچے کو, کسی بوڑھے کو, کسی عورت کو, کسی مرد کو, کسی بھی ریلیٹڈ اسے یہاں آنا ہو, اس کا لیگل میٹرز ہو, اس کا حل ہمارا ذمہ داری ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. یہی اصل دنیا میں آنے کا مقصد ہے انسان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی تو دیکھیں تو یہاں پر بہت سے کام ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے اچھے کام, مجھے نہیں پتا میرے علم میں, لیکن ڈیفینیٹلی اچھے لوگ ابھی دنیا میں ہیں, جبھی تو دنیا قائم ہے. تو ڈیفینیٹلی انڈیویجول سے تو میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. اٹ شوڈ بی این انٹیگریٹڈ ایفرٹ, اور نمبر ہونا چاہیے ٹول فری یا یونیورسل نمبر جو بھی آپ کہہ لیں. ویب سائٹ ہونا چاہیے, وہ ویب سائٹ پہ جائے, 2 منٹ میں دیکھیں, ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے اسی طرح سے. ویب سائٹ پہ سارا اسٹاف ہے, وہ آپ کو کال سینٹر ہے, 24 گھنٹے چلتے ہیں, نائٹ کی شفٹ الگ ہوتی ہے, دن کی الگ ہوتی ہے. تو اور جو ہمارے ایجنٹس ہوتے ہیں جو بھی, ان کو ہم پورا بتایا ہوا ہوتا ہے, انڈیویجولی ہوتے ہیں. کوئی سیٹلمنٹ کی بات ہے, کوئی اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے, کسی کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہے, فری سروس آپ دے رہے ہیں, کوئی چارجز نہیں ہے. میرج کی ہے, میرج کی جو اس کا فقہ ہے جس میں وہ کرنا چاہتے ہیں, یہ میں کام یہ آلریڈی کر رہا ہوں, اور مجھے بہت لمیٹڈ فنڈ سے میں نے اسٹارٹ کیا, اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا جا رہا ہے کام, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. اور اندر سے بھی جب آپ نیکی کرتے ہو تو آپ کو ایک بڑا سکون حاصل ہوتا ہے کہ یار چلیں آپ نے کسی کی
کوئی ہیلپ کیا ہے، گائیڈ کیا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا کرسچن ہے یا ہندو ہے. نو، یہ ہمارا سوچ نہیں ہے. مندوں کی ہیلپ کریں، بس یہی مقصد ہے. جیسے آپ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے بزنس کا، آپ کی ایجوکیشن بھی ہے، تو اگر میں کہیں پھنس جاتا ہوں، اسٹک ہو جاتا ہوں، جیسے میں نے اسٹوڈنٹس کی مثال دی، تو میں اپنا پورا زور لگا کے وہاں سے نکلتا ہوں، تو اس میں زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اگر میرے پاس کوئی نمبر ہوگا پھر میں تو لیزی ہو جاؤں گا کہ جی میرا تو کام آسان ہے، میں نے نمبر ڈائل کیا ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو کمیونٹی تو پھر پھنس جائے گی اس میں. نہیں، دیکھیں اس سے میں یہ ایک ڈفرینٹ فلسافیکل مسئلہ ہے. کچھ لوگ ظاہری بات ہے لیکن اچھے برے ہر جگہ چیز پائی جاتی ہے. آپ کا مقصد تو صرف اچھائی ہے کہ آپ بھلا کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کان آرٹسٹ ہوتے ہیں، بیروپی ہوتے ہیں، ان کا کوئی مسئلے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کو صرف اسکیمرز ہوتے ہیں. تو میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا کہ آپ وہ کیا سوچ رہے ہیں. ہم نے اچھا کام کرنا ہے اور اس کے بعد وہ لیزی، میرا ایمان ہے کہ لیزی نہیں بنے گا انسان، کوئی بھی لڑکا لڑکی یا عورت یا مرد. الٹیمیٹلی جب آپ کسی کے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں تو وہ، یہ چائنیز میں کہتے ہیں کارما، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ ایز یو سو شیل یو ریپ. جو آج آپ بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے. اچھا بوئیں گے اچھا کاٹیں گے، برا بوئیں گے برا کاٹیں گے. تو یہ چھوڑ دیں لوگوں پہ کہ کون کیا سوچ رہا ہے. میں اتنا ٹائم ہی نہیں رکھتا اپنے پاس کہ کس نے مجھے دھوکہ دینا ہے یا وہ کرنا ہے. وہ جانے، اس کا رب جانے، یا جس کا جو بھی ہے بھگوان جانے یا اللہ جانے، یا جو جس نے نام ہے تو ایک ہی ذات جو سب کو پال رہی ہے. تو یہ میرے خیال سے نہیں لیزی. اگر کوئی بن بھی رہا ہے لیزی تو اسے بننے دیں، کیا فرق پڑتا ہے، الٹیمیٹلی وہ آپ کا ہو جائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے ایز یور بیک گراؤنڈ کہ اگر مثلاً اس طرح سے کوئی سینٹر آف ایکسیلنس وجود میں آتا ہے ٹورنٹو میں، جی ٹی اے میں، جس میں بیٹھ کے پھر یہ بھی سوچا جائے گا کہ بھائی لوگوں کا ٹائم کس طرح سے یوٹیلائز ہو کے وہ اپنی فیلڈ میں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ صرف انکریجمنٹ ہی ہو، حوصلہ افزائی ہو، اور انہیں پتا ہو کہ یہ ہمارے پیچھے کمیونٹی ہماری سپورٹ کرنے والی ہے، تو وہ اپنے شعبوں میں اپنے جو ان کی بائی نیچر جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں لوگوں کو اس طرح سے شوق نہیں ملے گا، پیدا ہوگا کہ بھائی؟ اس کا طریقہ جو بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ لائک مائنڈڈ لوگ، جیسے آپ ہیں، میں ہوں، ہماری ایک سوچ سے ہے نا، ہم ایک سوچ پہ ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی کے لیے. ہمیں 5-6 لوگ اور ڈھونڈنے پڑیں گے، اور ان کا سلیکشن آف پرسنل از ویری امپورٹنٹ. جیسے کہ اور جو بھی کام کرے اس میں ایک چیز اور تھی جو میں بیچ میں مس کر گیا، وہ کاسٹ افیکٹونیس، جو کہ جیپنیز مینجمنٹ کا اسٹائل ہے کہ وہ اپنے کاسٹ کو پہلے دیکھتے ہیں، خرچوں کو. تو جو ظاہری بات ہے جو بھی آپ کریں گے فیس، اس میں آپ کا اپنا ہی سرمایہ ہے، اور آپ کے لوگ تو جب ٹرسٹ بلڈ ہوگا تو وہ آپ کو کریں گے سپورٹ. یہ کاسٹ افیکٹونیس میں چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ اپنے بیک گراؤنڈ جو پورا بزنس پہ آپ کا ٹائم گزرا اور کامیاب بزنسز آپ نے اسٹیبلش کیے اور اپنے کمیونٹی کی ہیلپ بھی کی، اور اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ اگر ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہم سینٹر آف ایکسیلنس کی بات کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ ایک ایگزامپلز سیٹ کریں، رول ماڈل سیٹ کریں گے کہ بھائی یہ بندہ دیکھیں اپنی فیلڈ میں جب آیا تو یہ تو 17 گھنٹے کام کر رہا ہے، تھک نہیں رہا، اور وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر گیا ہے کمیونٹی میں اور اپنے معاشرے میں اور سوسائٹی میں. تو کیا یہ بھی ایک مطلب یہ موٹیو بنے گا یا نہیں؟ پہلا چیز تو یہ کہ آپ نے 6-7 جیسے ٹرسٹیز ہوتے ہیں، ایک طرح کا یہ فلاحی ادارہ ہے، سمجھے. کمیونٹی آف ایکسلنس از جسٹ لائک بیکاز سینٹر آف ایکسلنس جو ہے بیسیکلی آپ کینیڈا کے جو لا ہے وہ تو جو میں نے تھوڑا بہت علم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر کہیں کہ جی میں ایک مسجد بنا رہا ہوں تو آپ کو کوئی فنڈنگ نہیں ملے گی. اس سلسلے میں شروع میں آپ کو اپنا بھی لگانا ہوتا ہے سرمایہ، اور ظاہری بات ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کمیونٹی سے. تو اس کے لیے زیادہ تر آپ لوگ کمیونٹی سینٹرز بناتے ہو، جو میں نے دیکھا جن کی سکسیسفل یہاں پر ہیں جو لوگ.
تو جب آپ اس کو کریں گے تو آپ اپنے جیسے 6-7 لوگوں کو جو ایکسپرٹس ہوں گے اس فیلڈ میں، کوئی لاء میں ہے، کوئی وکیل ہے، اس کو آپ نے لینا ہے شروع میں ایز اے والنٹیئر. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پے ہی اور شی. یا اگر کوئی سیٹلمنٹ کا ایکسپرٹ ہے یا کوئی ویسٹ مینجمنٹ وغیرہ کا ایکسپرٹ ہے، صفائی ستھرائی کا، تو وہ آپ نے 5-6 ایکسپرٹ ٹوٹل 7 آپ نے لینے ہیں، اور دے ول بی کنٹریبیوٹنگ لائک 4 hours اور 3 hours آف دیئر ٹائم ایز والنٹیئر. بعد میں آپ نے اپنے جو آپ کی فیلڈ میں کال سینٹر میں لوگ ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں، ان کو آپ نے الگ الگ ان کو کام، ایک پچ ہوتی ہے 30 seconds کی پچ ہوتی ہے، لکھ کے دینا ہوتا ہے، جو میں کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ آپ جب دیں گے تو پھر وہ اس سے پریکٹس کے ساتھ ان کو اس پہ کمانڈ آ جاتی ہے. ان کے سوالوں کے جواب آپ کو دینے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر یہ سوال آئے گا تو یہ جواب آپ دیں گی. تو اس طرح سے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پیشنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو صبر اور تحمل سے چلنا ہے. جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا ہے، اور اس کے حساب سے آپ نے ڈیلیگیٹ کر دینی ہے اتھارٹی لوگوں میں. اسٹاف کو آپ نے جو رکھنا ہے، ظاہری بات ہے انہیں آپ نے پے بھی کرنا ہے، فری میں تو کوئی بھی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ. تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پھر ان کے انسینٹیوز بناتے ہیں، پھر آگے ان کو کمیشنز پہ آپ لا سکتے ہیں سیلری سے ہٹا کے. اور آپ کو گورنمنٹ سپورٹ بھی ہوتی ہے، اگر آپ امپلائی بھی رکھتے ہیں تو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے ان اداروں کو، بہت کرتی ہے، یہاں بھی کرتی ہے، پاکستان میں بھی کرتی ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے اگر لیں تو پھر کام آسان ہو جائے گا. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو کام خود بخود آسان ہوں گے. آپ اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں. یہ آپ کا انٹروڈکشن میں پورا نہیں کروا سکا. آپ نے بتایا کہ جیسے ایم کام آپ نے کیا، پھر MBA کیا، پھر MS کیا، اب آپ PhD کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بھی دے دیں ایجوکیشن کے حوالے سے اور بزنس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. کس طرح سے آپ نے جاپانیز کے ساتھ کام کیا، آپ نے ڈفرینٹ نیشنز کے مطلب نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا، ڈفرینٹ کلچرز میں کام کیا. تھوڑا سا اس کا بھی اوور ویو آپ. جی بہت مجاہد بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ تھوڑا بہت اپنا CV پیش کروں کمیونٹی کو. میں ذاتی طور پہ اتنا مطلب دیکھتا تھا اپنے آپ کو پہلے، تو میں کہتے ہیں نا کہ سلو اینڈ اسٹیڈی آلویز ونز دا ریس. میں وہی کچھوا ہوں جو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے نکل گیا. مجھے کبھی اس طرح کا نہیں تھا کہ میں اتنی تعلیم لے جاؤں گا. تو میں نے BCom ICom میرا شروع سے بزنس مائنڈ تھا، کیونکہ میرے والد نے بھی بزنس کیا اور ہم نے بڑے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیا، کوئی بڑے لوگ نہیں کہ ہم بہت امیر ہوں، اور والد نے بھی ایسے ہی کیا. تو میں نے ICom کیا، BCom کیا، MCom کیا کراچی یونیورسٹی سے، MBA میں نے کیا اوکلاہوما سے اسٹیٹ یونیورسٹی سے، اور MS مارکیٹنگ میں نے شادی کے بعد کیا کمیونیکیشن سائنس میں شکاگو سے. اب میں PhD کر رہا ہوں انٹرنیشنل بزنس میں، اور کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا بھی سنس 86 اپنی زبان میں اردو میں، تو میں نے اس کو ریلیٹ کیا اپنی تھیسس کو حدیث سے. اب دوسروں کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں، جیسے کہ ہمارے پیغمبر نے بھی کہا ہے کہ تعلیم ایک زیور ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے چین جانا ہو تو وہاں بھی جاؤ، کیونکہ چین اس وقت دنیا کا سب سے دور علاقہ تھا. ظاہری بات ہے کیلیفورنیا ہے سب سے دور ویسٹ. تو جدھر سے بھی علم ملے لے لیں، یہ مت دیکھیں کہ کون دے رہا ہے، بس یہ دیکھیں کیا رہا ہے. تو میں اسی نظریے پہ قائم ہوں، اور ان ماڈلز کو میں نے اسٹڈی کیا. اور بھی میں نے چیزیں پڑھی، بل گیٹس کے بارے میں پڑھی، وارن بفے کو پڑھا، Amazon کے ان کا پڑھا، گوگل، فیس بک، یہ ساری چیزیں میں پڑھتا ہوں. میرا پیشن ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی میں بہت کینلی پڑھتا ہوں، کیونکہ آنے والا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو اسی کے ساتھ سے ہمیں خود بھی پہلے اپنے آپ کو ایکوپ کریں اور اپنے بچوں کو بھی کریں، انہیں صحیح گائیڈنس دیں. یہ PhD جو آپ شادی کے بعد کر رہے ہیں یا شادی سے پہلے PhD کر؟ یہ تو میں اب کر رہا ہوں. شادی کو ہوئے تو 33 ایئرز ہو گئے میرے، تو بلکہ اسلامک ایئر سے 35 ایئرز ہو رہے ہیں. تو یہ میں ابھی کر رہا ہوں، یہ میں نے ابھی ریسنٹلی شروع کیا. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے مارچ اپریل تک میں فنش تھیسس کر لوں گا اپنی.